بزرگان محترم، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت حج کے لیے سفر میں روانہ ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا سے لوگ جوق در جوق کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے اس وقت پہنچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس وقت ساری دنیا سے لوگ کعبۃ اللہ شریف کی دیدار کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ اصولی بات یاد رکھیے گا، یہ حج کرنا ایک عبادت ہے۔ شعائر اسلام میں سے حج کرنا ایک رکن ہے اور ایک عبادت بھی ہے۔ جب تک اللہ پاک کی توفیق نہیں ہو سکتی اس وقت تک بندہ ہو یا بندی ہو کعبۃ اللہ شریف تک نہیں پہنچ سکتے۔ حج کی عبادت کا تعلق نہ مال و دولت سے ہے، حج جیسی عبادت کا تعلق نہ عہدے سے ہے، حج جیسی عبادت کا تعلق نہ کسی منصب سے ہے، حج جیسی عبادت کا تعلق نہ کسی بنگلے والوں سے ہے، بلکہ جس بندے کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے وہی بندہ اور وہی اللہ کی بندی وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر مال و دولت سے وہاں پر پہنچنا ہوتا تو تاریخ کے کتابوں میں حضرات علماء نے لکھا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے سال اس وقت دنیا کے گزرے ہیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ دنیا سے گزرے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے مالدار بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ کر زندگی گزارنے والے بھی گزرے ہیں، اور جھوپڑ پٹی میں رہ کر زندگی گزارنے والے بھی گزرے ہیں۔ جن کے اندر تواضع تھا، جن کے اندر عاجزی تھی، جن کے اندر انکساری تھی، وہ بھی لوگ دنیا سے گزرے ہیں۔ اور جن کے پاس مال و دولت تھا، عہدہ تھا، سلطنت تھی، بادشاہت تھی، جن کو اپنے مال کے اوپر بڑا ناز تھا، جن کو اپنے مال کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا، ایسے لوگ بھی اس وقت دنیا سے گزرے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرات علماء نے یہ لکھا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے ہم سب کو، حج جیسی عبادت کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے۔ اگر حج جیسی عبادت کا تعلق مال و دولت سے ہوتا تو بڑے بڑے بادشاہ اس وقت دنیا سے گزرے ہیں، وہ بھی حج کرنے کے لیے سفر حج پر تشریف لے جاتے ہیں۔ 800، 850، 900 سال سے ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت چل رہی ہے، بزرگان محترم بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن حضرات علماء نے فرمایا حج جیسی عبادت کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ پاک جس بندے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک جس بندی کو پسند فرماتے ہیں، جس بندے اور جس بندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی وہاں پہنچنے کے لیے راستے کھولتے ہیں، مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عہدے کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک بغیر اسباب کے بھی منٹوں میں بلا سکتے ہیں۔
آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے لوگ اس وقت عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں، حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ابھی آخری فلائٹ کے لیے 10-15 دن ہوتے ہیں یا 5 دن ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جاتے، حج کے لیے تشریف لے جاتے، لیکن ان کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ رقم نہیں ہوتی، لیکن وہ دل ہی دل میں اللہ سے نیٹ ورک جوڑتے رہتے ہیں، دل ہی دل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ ہماری بھی آرزو ہے، ہماری بھی تمنا ہے، ہماری بھی خواہش ہے، ہم وہاں جائے آپ کے گھر کی زیارت کر سکے، اللہ ہم وہاں جائے کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد طواف کر سکے، اللہ ہماری بھی خواہش ہے ہم مسجد حرام میں نمازیں ادا کرے، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرے، اللہ ہمارے دل کے اندر بھی کئی سالوں سے یہ خواہش ہے اللہ ہم وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم ان گنہگار زبان سے، ہم ان گنہگار جسم سے، ہم وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ نبی کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، اللہ یہ بھی تو ہماری خواہش ہے میرے دوستو، ایک آرزو ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے حج جیسی عبادت کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ بلانا چاہے کسی فرشتے کے ذریعے ہمارے تمام انتظامات کر سکتے ہیں، اور کر چند منٹوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر اور چند لمحات کے اندر اللہ پاک ہماری ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کر کے وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ بزرگان محترم، وہ بندہ، وہ بندی اس وقت جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں بڑے خوش نصیب بندے ہیں، بڑے سعادت بندے اور بندیاں ہیں جو اس وقت حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بزرگان محترم، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ پاک اس وقت جتنے حجاج کرام کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں، اللہ پاک تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما، اللہ پاک تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما کر ساری دنیا کے اندر امن و امان کے فیصلے فرمائے، اللہ پاک ان لوگوں کے حج کو قبول فرما کر ساری دنیا کے اندر سے باطل کا منہ کالا فرمائے اور حق کا بول بالا فرمائے۔ اس وقت جتنے حجاج کرام یہاں سے نکل کر ساری دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں کی تعداد میں پہنچ رہے، بزرگان محترم صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے، نیپال کی بات نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر ہزاروں کنٹریز ہے، ساری دنیا سے اس وقت چوک در چوک اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ دعائیں کریں اللہ پاک تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے۔ لیکن بزرگان محترم، یہاں پر رک کر 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت کا تقاضا ہے، چونکہ اس وقت میں تفصیل کے ساتھ خطاب کرنا نہیں ہے، 15-20 منٹ کے اندر ہم تفصیل خطاب نہیں کر سکتے، لیکن 2-4 باتیں مجھے اس وقت کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی جا رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ بات یہ ہے بزرگان محترم، ہمارے خاندانوں میں سے، ہمارے محلوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، بھائی بہنوں میں سے، سسرالوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اس وقت حجاج کرام تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارے جانے کی نہیں جا رہی، ہمارے خاندان میں سے جانے کی نہیں جا رہی، الحمدللہ ہر خاندان سے 2-4 افراد تو ضرور جاتے ہیں۔ وہ خاندان بھی خوش نصیب ہے، وہ گھرانہ بھی خوش نصیب ہے، وہ محلے والے بھی خوش نصیب ہے، جس محلے سے 1 افراد ہو، 2 افراد ہو، چاہے چند افراد ہو، حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بلکہ حضرات علماء نے فرمایا وہ پورے محلے والے خوش نصیب ہے، وہ پورے خاندان والے خوش نصیب ہے، وہ پورے خاندان والے خوش نصیب ہے جن کے گھروں سے اس وقت اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔
تو اس وقت جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں بڑی بیماری تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہی ہے، لوگ حج کو جانے سے پہلے دعوت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، کیا کرتے ہیں؟ حج کو جانے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چاہے عمرے پر جانے والے ہو، حج کو جانے والے ہو، لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کا نام دیتے ہیں، دعا کی مجلس قائم کرتے ہیں، دعا کی مجلس قائم کر کے دعا کا لیبل لگا کر، دعا کا نام دے کر اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، اور رشتہ داروں سے یہ کہتے ہیں بھائی ہم فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ہم چھوٹی سی مجلس دعا کے لیے رکھے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ضرور دعا میں تشریف لائیے، اچھی بات ہے، دعا کر کے جانا، دعا لے کے جانا، دعا دے کے جانا بڑی اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن بزرگان محترم بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ دعا کا لیبل ہم دیتے ہیں، دعا کا لیبل ہم لگاتے ہیں، رشتہ دار تو جڑ جاتے ہیں، اور جب جڑنے کے بعد اس گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے مجھے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، حج پر جانے سے پہلے لاکھوں روپے کی لوگوں کو دعوت کر رہے ہیں۔ ارے کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ یہ جمعے ہی کے بیانات سے ہم مسلمانوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک شریعت پر یہ دھبا بن چکا ہے۔ شریعت آپ پوری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، کسی حدیث کی کتاب میں، کسی فقہ کی کتاب میں، کسی بھی آپ بڑی بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، اور دیگر جو بڑے بڑے احادیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں، کسی بھی حدیث سے، کسی بھی کتاب سے مجھے اور آپ کو یہ ثبوت نہیں ملتا حج کو جانے سے پہلے لوگوں کو جمع کرے اور دعوت کر کر آپ حج پر جائیے۔ حضرت علماء نے فرمایا آج بڑی تعداد کے ساتھ مسلمان اس چیز میں مبتلا ہے، اور یہ دعوت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ہم نہیں پہچانے بزرگان محترم، اور دعوت کھانے والوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس وقت میں اکثر جہاں بھی بیانات کے لیے جاتا ہوں، اکثر جگہوں پر میں یہ بیان میں اپنی یہ بات ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں، چاہے آپ نکاح کی دعوت میں جا رہے ہو، چاہے آپ کسی کے ولیمے کی دعوت میں جا رہے ہو، چاہے آپ کسی دوست کے کسی بھی دعوت پر جا رہے ہو، آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے واجب ہے وہ دعوت میں پہنچنے سے پہلے دعوت کی تحقیق کرے۔ یہ جو دعوت کرنے والا ہے کون سے مال سے دعوت کر رہا ہے، کون سی دولت سے یہ لوگوں کو کھلا رہا ہے، کون سے پیسوں سے یہ ولیمے کی دعوت کر رہا ہے، ہم لوگ سوال نہیں کرتے۔ ہمارے اندر تو یہی بات ہوتی ہے ارے میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا سگا بھائی ہے، ارے حرام تو کہاں سے ہو سکتا ہے۔ بزرگان محترم اللہ معاف فرمائے، یہ بات بھی ڈنکی کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے، لیکن حج کر کے دوبارہ آنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے آپ مجھے بتائیے۔ ارے آپ حساب لگائیے، موٹا حساب لگائیے، ہمارے ہندوستان سے کم از کم چھوٹی تعداد رکھ لیجئے، کیا 1000 آدمی ہمارے ہندوستان سے حج کے لیے نہیں جاتے؟ کتنے جاتے ہیں بھائی؟ 1000 سے زائد جاتے ہیں، بلکہ لاکھوں میں جاتے ہیں۔ 1000 آپ تعداد رکھ لیجئے، 1000 آدمی اگر حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور جا کر آنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، اور کتنے لوگ پہلے تو بے نمازی تھے، حج کو جا کر آنے کے بعد کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، حج کو جا کر آنے کے بعد کتنے لوگ سچ بول رہے ہیں، حج کو جا کر آنے کے بعد کتنے لوگ امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم یہ بات الگ ہے، حج پر جانے سے پہلے لوگ عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں اس سال اس وقت حج کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے دل کے اندر وہاں پہنچنے سے پہلے ریاکاری آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ ریاکاری آ رہی ہے۔ آپ دعا دے کر جائیے، آپ دعا لے کر جائیے، اچھی بات ہے، لیکن دعوت کرنے کے لیے آپ کو کون سے مفتی صاحب نے کہا؟ حج پر جانے سے پہلے آپ کو کون سے لوگوں نے کہا کہ آپ رشتہ داروں کو جمع کر کے لوگوں کے ہاتھوں سے شال پوشی کر کے جائیے، اپنے آپ کے اوپر پھول والا چونڈا ڈال کر کے جائیے؟ کون سے مفتی نے آپ کو یہ فتویٰ دے دیا؟ بزرگان محترم حضرات علماء نے فرمایا یہ جتنے لوگ چاہے حج پر جانے والے ہو، عمرہ پر جانے والے ہو، یہ میں نہیں، آپ الماری سے کلام پاک اٹھائیے، اللہ کے کلام سے پوچھئے، اللہ کا کلام پاک
ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں میرے نبی جاؤ اپنے امتوں تک لوگوں کے یہ پیغام پہنچا دو، چاہے لوگ حج کے لیے جا رہے ہو، چاہے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہو، خالص ہماری یہی ایک نیت ہونا چاہیے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم یہاں سے روانہ ہوں۔ کس کی خوشنودی کے لیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں سے ہم لوگوں کو جانا چاہیے تھا یہیں سے، بلکہ ہم ابھی تک فلیٹ میں بھی نہیں بیٹھے، ابھی ہمارا وقت آنے کے لیے 2-4 دن باقی ہے، ابھی سے ہمارے دلوں کے اندر ریاکاری آ رہی ہے، لوگوں کے درمیان چرچے ہو رہے ہیں، لوگوں کے درمیان واہ واہ ہو رہے ہیں، اور حاجیوں کی یہ سب سے بڑی خرابی ہے جانے سے پہلے ہر ایک آدمی سے ملاقات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا ہوں، دعا کیجئے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ بزرگان محترم اس وقت واٹس ایپ پر بھی بہت سارے لوگ ایک تحریری شکل میں یہ بات بھیجتے ہیں ہم لوگ فلاں وقت میں حج کے لیے جا رہے ہیں، جانے انجانے میں اگر میری سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے آپ مجھے اللہ کے لیے معاف فرما دیجئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے لوگوں کے دلوں کو توڑ کر، لوگوں کے دلوں کو چورا کر کے، لوگوں کے دلوں کو زخم پہنچا کر وہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بزرگان محترم یہ تو بات سچی ہے، حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جب وہاں پر جاتے ہیں، جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جن لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک سب کے حق میں اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جب پہلی مرتبہ حاجی لوگ کعبۃ اللہ شریف کے پاس پہنچ کر پہلی نظر اٹھا کر کعبۃ اللہ شریف پر نظر ڈالتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک فوراً قبول فرما لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا اس وقت مانگتے ہیں اللہ پاک سب دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک اس بندے کو اس وقت ایسا کرتے ہیں جیسا کہ اسی دن اس کے ماں نے اس کو جنم دیا ہے، گویا کہ سارے کے سارے گناہوں سے اللہ پاک اس شخص کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ جو پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ شریف پر کسی آدمی کی نظر پڑتی ہے اللہ پاک سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو حقوق اللہ کا مسئلہ ہے، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ جو اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ آپ کعبۃ اللہ شریف کے 7 چکر نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ 7,000 چکر لگا لیجئے گا، جو بندوں کو آپ نے ڈبا کر حج کے لیے گئے ہیں، بندوں کا مال کھا کر کے آج کتنے لوگ ہیں بزرگان محترم۔ گزشتہ سال کی بات ہے، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ڈیجے ہیڈی کا واقعہ ہے، وہیں پر میں اپنے خطابات کے لیے جاتا رہتا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی مسجد کے بعد خطاب کے بعد ایک ساتھی نے میرے سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ وہ گھبراتے گئے، پریشان ہوتے گئے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے بتائیے؟ حضرت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ہے اس وقت مجھے 7 لاکھ روپے دینا ہے اور حج کی ٹکٹ بنا کر حج کے لیے گئے، کیا ان کا حج قبول ہوگا؟ کتنے لاکھ دینا ہے؟ بولو بھائی کتنے لاکھ؟ 7 لاکھ روپے مجھے دینا ہے۔ 2 سال سے تھکا رہے، 2 سال سے ان کی زبان جھوٹی ہے، بلکہ انہوں نے اس سے زائد بات کہی، 3 سال یا 4 سال کا وقفہ انہوں نے کہا 2 سال سے زائد مجھے دیتوں بول کر تھکا رہے، اور اس وقت پیسے جمع کر کے میرا قرض دیے بغیر حج کے لیے چلے گئے، کیا ان کا حج قبول ہوگا؟ یہاں پر رک کر ایک مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں بزرگان محترم، اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے، سب سے پہلے اگر آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے آپ کو سب سے پہلے قرض ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا حق کسی کا حق آپ کے اوپر ہے، سب سے پہلے ان رشتہ داروں کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی بیوہ ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی غریب ہے، ہاں ان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، گھر کے اخراجات
مدد کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اس کا علم موجود ہے، ان سب چیزوں کا علم ہونے کے باوجود اگر آپ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ سے سوال ہوگا، اللہ پاک یہ پوچھیں گے میرے بندے تیرے اوپر حج تو ضرور فرض تھا، لیکن سب سے پہلے تیری ذمہ داری تھی، تو لوگوں کو قرض دینا چاہیے تھا، تو نے لوگوں کو قرض نہیں دیا، تیرے اوپر تیرے پاس کام کرنے والے نوکروں کا حق تھا، تو نے کسی نوکر کا حق ادا نہیں کیا، عید کا موقع آیا، تو نے عید کے موقع پر 2-4 ہزار روپے اپنے گھر کے لیے اپنے پاس کام کرنے والے نوکروں کے لیے کسی چیز کا انتظام نہیں کیا، اور تو حج کے لیے روانہ ہو کر آ گیا۔ بزرگان محترم، بن کا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سوال ہوگا، اس لیے جو لوگ اس وقت حج کے لیے جا رہے ہیں ان سے ہماری درخواست یہی ہے، آپ جا رہے ہیں یہ دعوتیں کرنا ختم کر دیجئے، اس لیے بتا رہا ہوں، حضرت علماء نے فرمایا آپ حج پر جانے سے پہلے 2 مہینے پہلے کسی کی ٹکٹ بک ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جانے والے ہوتے ہیں اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ گزشتہ سال فلاں ہمارے رشتہ دار میں فلاں افراد میں گئے تھے، وہ بھی دعوت کر کے گئے تھے، اگر میں دعوت نہیں کر جاؤں گا تو لوگ تانے دیں گے، اگر میں لوگوں کو دعوت کر کے نہیں جاؤں گا لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد بھی ان کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے دعوت بھی کھلانا ہے، لوگوں کے دلوں کو خوش بھی کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیتنا بھی ہے، اور لوگوں سے عزت والے جملے بھی سننا ہے۔ اب آخر صورت کیا ہوتی ہے؟ اب اس کے پاس جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وقت قریب آ رہا ہے، پہلی بات تو وہ پریشان ہے، اب دوسرا مسئلہ اس کے سر کے اوپر بڑھ چکا ہے، لوگوں کو دعوت کھلانا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ پیسوں کا بندوبست نہیں ہوتا، پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے آج مسلمانوں کے اندر یہ بیماری بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب سے پہلے اللہ سے مانگتے نہیں ہے بلکہ وہ لوگ کی طرف جاتے ہیں۔ ارے بات صحیح ہے غلط ہے؟ روڈ کی طرف جا رہے ہیں، رشوت کی طرف جا رہے ہیں، پیاز کی طرف جا رہے ہیں، الغرض یہ عنوان الگ ہے۔ اب جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اب دعوت کھلانے کے لیے جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ظاہر سی بات ہے وہ کیا کریں گے؟ لوگوں سے قرض مانگیں گے، کوئی پیاز کو اس سے پیسہ دے گا، کوئی رشوت کو اس کو پیسہ دے گا، کوئی لوگ کو اس سے پیسہ دے گا، اور ظاہر سی بات ہے جو حج کے لیے جا رہا ہے اب وہ پیسے لے کر، وہ حرام کے پیسے لے کر لوگوں کو دعوت کر رہا ہے۔ لوگ حرام کھا کر جاتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا جس کی دعوت ہم کھا رہے ہیں، جو دعوت ہم کو کھلا رہا ہے، جو لقمے ہمارے پیٹ کے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ حرام کا لقمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی داخل ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ 40 دن تک صرف حرام کا ایک لقمہ، اگر حرام کا ایک دانہ اگر کسی مسلمان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے کتنی بڑی بات رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، 40 دن تک نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، 40 دن تک نہ اس کی کوئی دیگر عبادات قبول ہوتے ہیں۔ آج مسلمان حرام پر حرام کھا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے اندر یہ خماست بیٹھ چکی ہے۔ بزرگان محترم یہ حرام کی باتیں، یہ حلال کی باتیں یہ صرف اور صرف جمعے کے بیانات سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر یہ حضرات علماء ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ آج امت کا 95% طبقہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سود میں ڈوبا ہوا ہے، رشوت میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا 10 فلور کی بلڈنگ بنایا ہوا ہے، 5 فلور کی عمارت بنایا ہوا ہے، 2 فلور بنایا ہوا ہے، آپ جا کر اس سے پوچھئے بزرگان محترم آپ نے جو عمارت کھڑا کیا ہے کون سے پیسوں سے آپ نے کھڑا کیا ہے؟ شاید کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ جواب آئے گا ہم نے اپنی محنت کے پیسوں سے کھڑا کیا ہے۔ اکثر لوگوں کی طرف سے یہی جواب آئے گا ہم نے لوڈ لے کر بلڈنگ کو بنایا۔ ارے آپ کو کس نے کہا کہ آپ لوڈ لے کر بلڈنگ کو تعمیر کیجئے؟ نہیں بزرگان محترم اس عنوان پر بھی کبھی کسی جمعہ عرض کروں گا، الغرض کہنے کا مقصد یہی ہے اس وقت جتنے لوگ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ان سے حضرات علماء نے یہی درخواست کی ہے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، مبارک ہے، خوش نصیب ہے، آپ اللہ نے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں میں سے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔
ارے دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں، کیا کوئی گن سکتے ہیں؟ ہمارے سر کے اوپر کتنے بال ہیں آج تک کوئی سائنسدان گن نہیں سکا۔ بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں آج تک تاریخ میں کوئی انسان گن نہیں سکا۔ ساری دنیا کے اندر کتنے اربوں خربوں انسان ہیں، اللہ پاک نے ان تمام انسانوں میں سے، اللہ کے نیک بندے اور بندیوں میں سے اللہ پاک نے کسی کسی کو چن کر نکال کر انتخاب کر کے حج کے لیے جب بلانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے دل کی دنیا کو بدلنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، ہر ایک کا حق ادا کر کے جانا ہے۔ معلوم نہیں ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، دوبارہ ہم بنگلور آئیں گے نہیں آئیں گے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اور ایک بات رہ گئی، ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ کیا باندھ کر جاتے ہیں؟ صرف 2 چادریں باندھ کر جاتے ہیں۔ کتنے چادر باندھ کر جاتے ہیں؟ بولو بھائی، حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں کیا باندھ کر جاتے ہیں؟ شیروانی پہن کر جاتے ہیں کیا پہن کر جاتے ہیں؟ شادی کا سوٹ پہن کر جاتے ہیں کیا پہن؟ صرف 2 سادے سیدھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ حضرات علماء نے فرمایا اللہ پاک حجاج کرام سے یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بندوں، جس طرح آج تم 2 کفن کے جیسے کپڑے باندھ کر میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تم یہ عارضی جگہ پر آ رہے ہیں، تم قیامت کے منظر کو سامنے رکھ کر، ہمیشہ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر، ہمیشہ ہمیشہ قبر کو سامنے رکھ کر تم یہاں پر آنا چاہیے اور سچی پکی توبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آج ایک وقت ہے، عارضی جگہ پر تم ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف 2 چادر تم اپنے ہاتھوں سے باندھ کر آ رہے ہو۔ اللہ پاک حاجیوں سے یہ خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں میرے بندوں، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے، آج 2 چادر تم اپنے خود ہاتھوں سے باندھ کر میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہو، طواف کرنے کے لیے آ رہے ہو، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، ذکر و اذکار کرنے کے لیے آ رہے ہو، صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے آ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تم صرف اپنے بدن کے اوپر 2 چادریں اوڑھ کر آ رہے ہو۔ میرے بندو، اس بات کو تم ذہن میں رکھنا، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جس طرح آج تم اپنے ہاتھوں سے کفن باندھ کر سفید کپڑا اوڑھ کر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے آ رہے ہو، ایک وقت وہ آئے گا لوگ اپنے ہاتھوں سے تمہارے جسموں کے اوپر کفن کو باندھ کر جب تمہاری روح فرشتے نکالیں گے دنیا سے تب تم جاؤ گے، ایک وقت وہ بھی آئے گا تم کو کفن میں باندھ کر لوگ اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر لے کر جائیں۔ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے، تم موت کو سامنے رکھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گزری ہوئی زندگی پر ندامت کرنا چاہیے۔ نہ معلوم آج یہاں سے ہم لوگ نکل رہے ہیں سفر کے لیے، معلوم نہیں کہ وہاں پہنچنے سے پہلے اگر درمیان میں روح قبض ہو جائے، ہمارا انتقال ہو جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے، اللہ کی عدالت میں ہمارے گناہوں کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں تم موت کو 25 مرتبہ یاد کیا کرو، اس لیے کہ جو آدمی قبر کے منظر کو یاد کرتا ہے، قبر کی ہولناکیوں کو یاد رکھتا ہے، قبر کی وہ وحشتناک گھاٹیوں کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزارتا ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وہ گناہوں سے ضرور بچ جائے گا، جھوٹ بولنے سے بچ جائے گا، نمازیں چھوڑنے سے بچ جائے گا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچ جائے گا۔ اس لیے بزرگان محترم، آج ہمارے معاشرے سے ان تمام خرابیوں کو ختم کرنا ہے، اور یہ تمام خرابیاں کیسے ختم ہوگی؟ جن باتوں کو ہم جمعے کے بیانات میں سنتے ہیں ان باتوں کو ہم اپنے گھروں کے اندر جا کر مذاکرے کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس وقت حج کے لیے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی درد مندانہ یہی گزارش کرتا ہوں، میں نے درمیان میں وہ بات بتائی، آپ لوگ دعوت میں جا رہے ہیں، دعوت میں پہنچنے سے پہلے اس شخص کا کاروبار کے متعلق تحقیق کیجئے، وہ کون سا کاروبار کرتا ہے، وہ کون سا بزنس کرتا ہے، وہ کون سی تجارت چلاتا ہے، کیا اس کا کھانا حلال ہے، کیا اس کا کھانا حرام ہے؟ آپ سب سے پہلے تحقیق کر کے آپ دعوت میں جائیے۔ دعوت میں جانے کرنے سے ہم منع نہیں کر رہے، لیکن بہت سارے لوگ اس وقت ایسی دعوتیں کر رہے ہیں، دعوت وہ کر رہے ہیں، عبادتیں ہماری غارت ہو رہی ہیں۔
دعوت وہ کر رہے ہیں، حرام کے لقمے ہم کھا رہے ہیں اور ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، ابھی بہت وقت کم باقی رہ گیا ہے، حج کے لیے بہت سارے لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سب لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، اللہ پاک سب لوگوں کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ پاک تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما کر ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ جتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اکثر جگہوں پر میں دعا کے لیے جاتا ہوں، عمروں کے لیے بہت جگہوں پر جانا ہوتا ہے، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ بہت سارے لوگ عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، دعا کا موقع ملتا ہے عاجز کو۔ جب دعا کے لیے جاتا ہوں، دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت ہوتی ہے، مجبور ہو جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلنا، اس لیے کہ جب لوگ اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے جاتے ہیں، اللہ ہمیں کیوں قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ ہم سب کو کیوں نہیں بلا رہا ہے؟ ہم دل ہی دل میں یہ آرزو رکھتے ہیں اور ہمیشہ اللہ پاک سے یہی دعا کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو ہمیشہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ زندگی میں بار بار ہی نہ صحیح، موت آنے سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے، دنیا سے الگ ہونے سے پہلے، اللہ ایک مرتبہ ہی صحیح، زندگی کے آخری سانس تک آگ بند ہونے سے پہلے، اللہ ایک مرتبہ حرمین شریفین کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کم از کم ایک مرتبہ ہی صحیح درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی اللہ ہمیں ایک مرتبہ توفیق عطا فرمائیے۔ بزرگان محترم، آپ ہر نماز کے بعد دعا کیجئے، تہجد میں اٹھ کر دعا کیجئے، تنہائی میں دعا کیجئے، بڑے مجمع میں دعا کیجئے، اللہ ایک نہ ایک دن ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک ایک نہ ایک دن ہم سب کو جماعت کی شکل میں بنا کر کسی نہ کسی بہانے سے اللہ پاک ضرور اپنے گھر کا دیدار کرائیں گے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کو کعبۃ اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب لوگوں کے حج کو قبول فرما کر اللہ پاک ساری دنیا کے اندر دین کا بول بالا فرمائے، باطل کا منہ کالا فرمائے، اور ساری دنیا کے اندر بالخصوص ہندوستان کے اندر امن و امان کے فیصلے فرمائے، اللہ پاک ہمارے مساجد کو آباد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔